بالعموم مجموعی طور پر ساری امت مسلمہ نے ایک بہت بڑے پیغام اور ایک بہت بڑے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک کو فراموش کر دیا ہے۔ وہ پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی کوئی سرحد نہیں ہے، مختلف ممالک کی سرحدیں ہیں۔ پاکستان کی اپنی سرحد ہے، ہندوستان کی اپنی سرحد ہے، اس کا اپنا بارڈر ہے، ہر ملک کا اپنا بارڈر ہے۔ اسلام بارڈر لیس ہے، اسلام سرحدوں کی پابندیوں سے آزاد ہے۔ جب اسلام سرحدوں کی پابندیوں سے آزاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کسی بھی خطے میں رہنے والا ہے وہ دوسرے مسلمان کا رشتہ دار ہے، اور ساری کائنات اسلام کا دیس ہے۔ تو مصطفی ہے، اور اس نسبت سے سارا دیس اسلام کا دیس ہے، اسلام کا وطن ہے۔ اللہ کریم کا جو پیغام ہے قرآن مجید میں وہ یہ ہے انما المؤمنون اخوہ۔ کسی قومیت اور کسی رنگ اور کسی نسل کی بنیاد پر رشتہ داری مسلمانوں کی قائم نہیں کی گئی۔ کوئی قوم ہو، کوئی نسل ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی قبیلہ ہو، کوئی کنبہ ہو، اس سے اسلام کو کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ جو مختلف قبیلے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قرآن مجید میں لِتَعَارَفُوا، بس یہ تو پہچان کے لیے ہے، پہچان کے لیے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ جی پاکستان سے۔ کون سے قبیلے سے ہیں؟ جی فلاں قبیلے سے۔ آپ کون سی قوم سے ہیں؟ جی ہم سادات سے ہیں، سید صاحبان ہیں۔ لِتَعَارَفُوا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ایک سمبل کے طور پر، ایک شناخت کے طور پر۔ وہ دوستی اور دشمنی کی بنیاد نہیں ہے کہ فلاں قوم کا شخص فلاں قوم کا ہمیشہ دوست ہوگا اور فلاں قوم ہمیشہ فلاں قوم کی دشمنی رہے گی۔ اسلام نے جو مومنوں کے درمیان جو ایک رشتہ قائم کیا ہے وہ ان تمام قسم کی امتیازات سے بلند و بالا ہے۔ اس کی بنیاد ہے ایمان۔ کوئی قومیت نہیں، کوئی زبان نہیں، کوئی رنگ نہیں، کوئی نسل نہیں، کوئی خاندان نہیں، بالکلیہ نہیں ہے۔ ادنا سی شکل میں بھی یہ چیزیں مسلمانوں میں آپس میں رشتہ داری کی بنیاد نہیں ہے، بنیاد ہے ایمان۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مومن کہیں کا بھی ہو وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، چاہے وہ شرق کا ہو، وہ غرب کا ہو، وہ سیاہ رنگ کا ہو، یا کسی دنیا کی بنائی بھی نچلی قوم سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، وہ غلام قوم سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، اگر وہ مومن ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے۔ اگر اس نے ایمان قبول کر لیا ہے تو بالکل وہ اسی طرح مومن ہے جس طرح ایک اعلیٰ نسل کا کوئی شخص مومن ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے کروڑوں مظاہرے نبی محترم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اور ان کے بعد دیکھے جاتے رہے۔ میں چند مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ غور کیجئے اپنے نبی کی کیسی عظیم محنت کو آج کے لوگوں نے ضائع کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے۔ اور اس جرم میں تقریباً سارے مسلمان شریک ہیں۔ میرے نبی نے ہر مومن کو ایسا دل دیا تھا کہ وہ دوسروں کے غم کو اپنا غم اور دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا تھا۔ اس کیفیت کو ختم کر دیا گیا۔
یہ کیفیت ختم ہو چکی ہے۔ میرے نبی جب مکے سے مدینے تشریف لائے تو جو بنیادی کام میرے نبی نے کیے تھے، ان بنیادی کاموں میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ میرے نبی نے ساتھ آنے والے مہاجرین اور مدینے میں موجود رہنے والے مسلمان، جن کو انصار کہا جاتا ہے، انصار مدینہ اور مہاجرین مکہ۔ مہاجر کہتے ہیں اللہ کے لیے کسی جگہ کو چھوڑنے والا، اور انصار کہتے ہیں مدد کرنے والے کو، مددگار کو۔ مدینے والے انصار مدینہ، مدینے کے مددگار، اور مکہ چھوڑنے والے اللہ رسول کے نام پر مہاجرین مکہ، کہ سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار، دوست احباب، رشتہ دار، ایک ایمان کے لیے۔ ضروری تھا کہ جب یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر آئے، بھائی بہن، دوست احباب، رشتہ دار، کاروبار، ضروری تھا کہ ان کے دکھوں کا مداوع کیا جاتا۔ میرے نبی نے مدینے تشریف لانے کے بعد بنیادی کاموں میں سے ایک کام یہ کیا کہ ایک ایک مہاجر کو بلاتے اور ایک ایک انصاری کو بلاتے، اور میرے نبی ایک مہاجر اور ایک انصاری کو جمع کر کے فرماتے، آج سے تم دونوں آپس میں بھائی ہو، بھائی ہو، آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ اسی طرح ایک ایک کر کے اللہ کے نبی لوگوں کو بلاتے جاتے، ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر اور ایک انصاری، اور حضور ان میں رشتہ مواخات، بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرماتے جاتے۔ پھر جب ان کو بھائی بنا دیا گیا تو پھر انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ روایتیں کہتی ہیں کہ انصاری اپنے بھائی مہاجر کو گھر لے کر گئے، اور جو کچھ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا تھا، رزق، مال، گھر، کمرے، اناج، غلہ، جو کچھ بھی گھر لے کر گئے، اور محبت اور اخوت کی وہ تازہ مثال قائم فرمائی، اور نبی اور خدا کو خوش کیا کہ گھر لے کر گئے، کہا آج سے آپ میرے بھائی ہیں، لہٰذا میری ملکیت میں جو بھی چیزیں ہیں، اناج سے لے کر مکان تک، آدھا میرے نام پر ہے اور آدھا سب کچھ میں آپ کے نام پر کرتا ہوں، آپ میری ہر چیز میں شریک ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک روایت کہتی ہے جس انصاری کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، چونکہ یہ نئے نئے لوگ ہیں، کوئی رشتہ کرے یا شاید نہ کرے، تو اس حد تک مثال قائم کی ان مومنوں نے، ان مسلمانوں نے جو ابتدائی زمانے کے مسلمان تھے، رسول کی کوششوں سے یہ مثال قائم کی کہ جن کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے یہ کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دوں اور یہ آپ کے نکاح میں چلی جائیں، تاکہ آپ بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر ایک ازدواجی اچھی زندگی گزار سکیں۔ مال بھی لے جائیے، 2 بیویاں ہیں تو ان میں سے ایک کو اپنے نکاح سے نکال کر آپ کے نکاح میں کر دیا جائے، تاکہ آپ زندگی سہولت سے گزار سکیں، ازدواجی زندگی گزار سکیں۔ یہ نبی کی تعلیمات، ان کا اثر تھا۔ انما المؤمنون اخوہ کا ایک عملی نمونہ تھا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کے درمیان جو آپس میں بھائی چارگی کا رشتہ ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر۔ لیکن نبی نے جس کو بھائی بنا دیا، انہوں نے ساری زندگی بھائی چارگی نبھائی اور ساری زندگی اخوت نبھاتے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے جو تعلق اور رشتہ داری ہے وہ تو ایمان کی بنیاد پر ہے، اور ایمان اور اسلام کی کوئی سرحد نہیں ہے۔ مسلمان جہاں ہے مسلمان کا بھائی ہے۔